الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم گفتگو کر رہے تھے توحید کے اوپر اور کس طریقے سے اور جو مذاہب ہیں انہوں نے توحید کی شکل کو مسخ کیا اور کس طریقے سے شرک کو اپنے مذاہب کے اندر شامل کر لیا۔ تو اس حوالے سے میں نے کل تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، تو لہذا اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ کیونکہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور میں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کی پیدائش کا جو واقعہ ہے، اسی طرح سے حضرت مریم کی پیدائش کا، اور یہ سارا آپ حضرات کے سامنے میں نے پچھلے پروگراموں میں بیان کیا ہے۔ تو لہذا ناظرین، کیونکہ جو ابراہمک ریلیجن ہیں، یعنی دین ابراہیم یا ادیان ابراہیم جو ہیں، ان کے اندر بنیادی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توحید ایک خاص ستون کی حیثیت رکھتی، یعنی توحید ایک مرکزی حیثیت جو ان مذاہب کو حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ تو توحید ہے، اور توحید کے بغیر اللہ رب العزت کے جو ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا اسی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک حنیف اور مسلمان تھے۔ حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف ہو جائے، یکتا، یعنی جس جو متوجہ ہو ایک ہی طرف، جس کی جہت ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، مسلمان تھے، مسلمان، وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرک تھے۔ تو لہذا یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر کر دی۔ لہذا ناظرین، جو عیسائیت ہے، عیسائیت کے اندر اب جو ایک کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے ثلوث کا، یا جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، کہ اللہ یعنی خدا، بیٹا اور مقدس روح، تو اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو ثلوث یا تثلیث، تو اس کے اندر خدا اور خدا کا بیٹا۔ تو لہذا اب آج میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ کمثل آدم، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جاؤ، وہ ہو گئے، یعنی کن، اللہ کے کن سے فیکون ان کو وجود مل گیا۔ تو لہذا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرما دیا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له، بس یہ کہتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے کن سے چیزوں کو وجود مل جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، تو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح ہی ہیں، یعنی عیسیٰ اور آدم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا ناظرین، یہ جو کانسیپٹ کھڑا ہوا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، یعنی وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو کیوں، یعنی اس بنیاد پر نہ کہ جی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو لہذا جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر یہی دلیل مان لی جائے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ہمارا ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی آدم علیہ السلام
کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ آدم علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ کیا اللہ کا بڑا بیٹا مانتے ہیں، پہلا بیٹا اللہ کا مانتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ بھئی آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر صرف اسی کسوٹی پر، اسی اصول پہ رکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے بیان کیا کہ جی وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا۔ یعنی ہم تمام کے تمام مذاہب کے لوگ، ہم سب مسلمان اور جتنے بھی آسمانی مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ بھئی اسی اصول کو رکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بھئی اللہ کے بڑے بیٹے ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے پھر اگر اسی فارمولے کو لے کے چلتے ہیں تو آگے مائی حوا ہیں۔ اب حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ حضرت حوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو بائیں پسلی ہے دل کے پاس والی، اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو لہذا اب وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئیں، تو حضرت حوا کو کیا مانا جائے؟ حضرت حوا کو پھر اللہ کی بیٹی مان لیا جائے کہ بھئی وہ تو بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت حوا کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب نہیں ہوتا۔ تو لہذا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اور جس طرح چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، اس کو وہ کسی چیز کا محتاج تھوڑی ہے۔ وہ تو یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے مردے کو، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا کس طریقے سے مرغی ہوتی ہے، زندہ ہے، اس کے اندر سے انڈا پیدا ہو رہا ہے جو مردہ ہے، اور اسی انڈے میں سے کیا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ انسان زندہ ہے، اسی سے انسان پیدا ہو رہا ہے، ایک خاتون بچہ ڈیلیور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ تو اسی طریقے سے یہ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ تو واللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اس لیے تو وہ اللہ ہیں، اسی لیے تو وہ الہ ہیں، اسی لیے تو وہ رب ہیں، اسی لیے تو ہمارے معبود ہیں۔ تو للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جیسے ایک لڑکا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سبب کیا ہے کہ جی وہ ماں باپ کے ملنے سے، مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک پہاڑ سے پیدا کر دیا۔ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو رہی ہے، تو بھائی اس اونٹنی کے بارے میں اس کو ناقۃ اللہ کہا، یعنی اللہ کی اونٹنی، تو وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، وہ پہاڑ سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس اونٹنی کو کیا مانا جائے گا بھائی؟ اس کو ہم کیا دیں کہ وہ تو پہاڑ سے پیدا ہو گئی؟ تو لہذا دیکھیں اللہ کہتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، یہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سوں کو عقیم بھی رکھتا ہے، یعنی بانجھ رکھتا ہے، ان کو نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی قدرت کے سارے مناظر دکھا دیے کہ عام طور پر انسان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، یہ مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سبب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ ایک دنیا کے اندر آنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نام عبداللہ تھا۔ تو لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحق من ربک، کہ دیکھو حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہو چکا، آ چکا۔ فلا تکن من الممترین، اب تم شک میں مت پڑو۔ اب شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ خود بھی پڑھ رہے ہو، لوگوں کو بھی شک میں ڈال رہے ہو اور جو ہے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی وجہ بھی تو ہو نا کہ بھائی کیا صرف اس وجہ سے کہ بھائی محبت کی وجہ سے یا کس وجہ سے؟ تو لہذا پہلی بات، اچھا اب ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بھائی اب ضرورت کیوں پیش آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کریں، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کے پھر آپ ان کو خدا انہی کو پکاریں؟ یہ وہ جب دیکھیں نا جز کا جز ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں انسان ہوں، میرا بیٹا عبد الواسع بھی انسان ہے نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جی ایک جانور کے ہاں پیدائش ہو انسان کی، وہ تو جنسی الگ ہے۔ کبھی آپ نے کسی انسان کے ہاں کسی بکری کو پیدا ہوتے دیکھا؟ کسی گھوڑے کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی جانور کو، کسی اور مخلوق کو، کسی مرغی کو، کسی چیز کو پیدا ہوتے دیکھا؟ انسان ہی پیدا کرے گا۔ اسی طرح سے گھوڑا جو ہے وہ گھوڑا ہی پیدا کرتا ہے، گھوڑا اس کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ بکری کے ہاں بکرا اور بکری ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو جس کو وجود ملتا ہے وہ اس کا جز ہوتا ہے اور وہ ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یعنی میرا بیٹا میری جنس سے ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے الگ جنس ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں تو پھر وہ ایک ہی جنس کے ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی جنس الگ الگ ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ کی جنس الگ ہو اور بیٹے کی جنس الگ ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسے کہ بھائی اچھا پھر جب مجھے زوال ہے تو میرے بیٹے کو بقا کیسے ہوگی؟ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یا مجھے بقا ہے تو میرے بیٹے کو زوال کیسے ہوگا؟ بھائی میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، میرا بیٹا ختم ہو جائے، یا میرا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ رہے، میں ختم ہو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو مخلوق ہیں اور انسان ہیں اور ہمارے اندر عجز ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے اور ہم دن بدن بوڑھے ہو رہے ہیں، اپنے زوال کی طرف جا رہے ہیں، اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج میں جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے میرے والد صاحب گئے، پھر میں جا رہا ہوں اور میرے بیٹا جائے گا، اسی طریقے سے یہ دنیا چلے گی۔ تو لہذا جس طرح سے مجھے بقا نہیں ہے، مجھے زوال ہے، اسی طرح سے میرے بیٹے کو بھی زوال ہے، اس کو کیسے بقا ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو باقی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کو زوال ہے اور وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، وہ انتقال کر گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو جیسے اللہ جب باپ کو بقا ہے تو بیٹے کو بھی بقا ہونی چاہیے، تو یہ بات عقل کے خلاف۔ اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں بیٹے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے انسان کو؟ انسان کیوں بیٹے کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کا نام چلے اور اس کا کوئی وارث ہو۔ دیکھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال دی تھی۔ انہوں نے کیا، وہ تو بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما جو میری وارث ہو، میری آل یعقوب کی وارث ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، تو اے اللہ تو مجھے ہبہ کر صالح اولاد۔ اسی طریقے سے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ اللہ تو ہمیں اولادیں عطا فرما، بیویاں عطا فرما۔ تو کیوں اولاد انسان اس لیے مانگتا ہے کہ اس کا نام چلتا رہے، اس کی وراثت منتقل ہو اور وہ اس کا وارث بنے۔ تو لہذا اور دوسرا کیا کہ انسان کمزور ہے اور وہ یہ چاہتا ہے، دیکھیں ایک کاشتکار ہے، زمیندار ہے، اس کو بیٹے کیوں چاہیے؟ اس کو اس لیے بیٹے چاہیے کہ بھائی وہ اس کا جوان ہو کر وہ اس کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اس کے ساتھ کاشتکاری کریں، زمینداری کریں، تو اس لیے تو اس کو چاہیے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اولاد، کیوں مانگتے ہیں؟ اسی طریقے سے جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں، یعنی تعمیر سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابو عبد المطلب جو ہیں وہ کیوں اولاد مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کی
تو اولاد نہیں تھی، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آؤ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، اور اس کو مقدس پانی جو زمزم کا پانی ہے، اصل میں تو وہ مقدس پانی کی تلاش میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو تلاش کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی. انہوں نے کہا کون، وہ تو پانی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جی مجھے اگر 10 بیٹے ملے تو ان میں سے ایک بیٹا میں کیا کروں گا، وہ قربان کر دوں گا. تو وہ اللہ سے بیٹے مانگ رہے ہیں. تو انسان کمزور ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے طاقت جو ہے وہ اس کی اولاد بنتی ہے، اس کے بیٹے بنتے ہیں. اس زمانے کے اندر جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو طاقت حاصل ہوتی تھی. جس قبیلے کے اندر زیادہ مرد ہوتے تھے وہ قبیلہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا، کیونکہ جنگجو، لڑائی اور حفاظت، یہ ساری چیزیں، تجارت اور کاشتکاری، تو یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ ہیں ناظرین؟ یہ انسان کے ساتھ ہیں. انسان کیونکہ کمزور ہے اور اس کو طاقت حاصل کرنی ہے، اس لیے تو وہ مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے بیٹے عطا کر، کیونکہ بیٹے سے انسان کو طاقت ملتی ہے. تو اب کیا اللہ تعالیٰ بھی کمزور ہے؟ اللہ کو بھی بیٹے کی ضرورت ہے، تو وہ تو پھر اللہ ہی نہیں، وہ تو خدا ہی نہیں جو کمزور ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہے، جو خالق ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو اس ساری طاقتوں کا مرکز تو وہی ہے، تو اس کو پھر کیوں ضرورت ہے؟ تو لہذا اس کو تو ضرورت نہیں ہوگی. تو اب سوچنا یہ ہے ناظرین، کیوں، یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے اس مقام پر لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی مسلمانوں کی، کہ صرف مسلمانوں کے ہاں جو شرک فی الصفات ہے نا یہ پایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ صرف مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے نا، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن نماز جب پڑھتا ہے تو نماز میں کیا کہتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں وہ کون ہیں؟ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اذان کے اندر 5 ٹائم کیا اعلان کرتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی گواہی اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو جگہ جگہ پر اس بات کا اعلان کرتا ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بھی جیسے غیر اللہ کو پکارتا ہے، استعانت حقیقی جو ہے وہ تو اللہ سے ہی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت علی کو پکار رہے ہیں، مشکل کشا بنا رہے ہیں، پیروں کو پکار رہے ہیں، اور چیزوں کو پکار رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. لیکن مسلمان بھی حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے کے باوجود ان کو یعنی جو یہ جو توحید ہے نا، دیکھیں یہ بڑا ایک خاص مقام ہے اور سینسیٹیو مقام ہے، کہ آپ پیغمبر سے، نبی سے اتنی محبت کریں، تو اگر غلو کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس محبت کے اندر غلو کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو خدائی درجے پہ پہنچا دیں. اب دیکھیں نا، ایک طبقہ تھا حضرت علی سے محبت کرتے کرتے حضرت علی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، حضرت علی کو خدائی بنا دیا. اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ علی سے مراد علی تو اللہ کی صفت ہے نا کہ وہ عظیم ہے، تو یہاں پر علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو لہذا یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گمراہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر یہ نہیں پائی جاتی. مسلمان اس چیز سے دور ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اچھا پھر آ جاتے ہیں موضوع کی طرف. وہ میں موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا ضمناً آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ محبت تو خدا کی خدائی اور یکتائی اور کبریائی، دیکھیں خدا کی خدائی، یکتائی اور کبریائی، یعنی اللہ کی جو الوہیت ہے اس کے اندر کوئی، تمام انبیاء کرام بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی، وہ خدا کی خدائی کے اندر نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی الوہیت کے اندر نہیں پہنچ سکتے، اس کی کبریائی کے اندر نہیں پہنچ سکتے، اس کی یکتائی کے اندر نہیں پہنچ سکتے. تو لہذا یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص مقام ہے. تو لیکن اب اگر کوئی شخص جو ہے کسی سے محبت کر کے اس کو اس مقام پہ پہنچائے، تو اب سوال اٹھتا ہے کہ بھائی محبت کرتے خدا بنا دیتے ہیں، خدا کا بیٹا بنایا پھر خدا بنا دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی آپ نے خدا کا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، بنا دیا. اب اس عقیدے پہ آپ مصر ہیں، اس کے اوپر دھرنا دے رہے ہیں کہ نہیں لاہوت کے اندر ہیں،
اور وہ اللہ جب پیدا ہوا تھا تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ بھی ان کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور انہی کا جزء ہو کے دنیا کے اندر آئے. مطلب اب اس کو آپ ملمس آتے ہیں اپنے، کیونکہ یہ بات عقل میں آتی نہیں تھی تو اب اس کو عقلی دلائل بنائے جا رہے ہیں جو کہ سمجھ سے بالاتر ہیں. تو اب دنیا کے اندر دیکھیں ناظرین، انسان کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. ایک ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری تکلیفیں ہم اٹھا لیں، ہمارا بیٹا نہ اٹھائے. آج کا باپ جو ہے وہ رات دن ایک کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، میرے بیٹے کو جو ہے راحتیں ملیں، اس کے لیے جائیداد بناتا ہے، گھر بناتا ہے، یہ بناتا ہے، وہ بناتا ہے، اچھی ایجوکیشن دیتا ہے، اس کی راحت کا خیال رکھتا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھتا ہے. رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ آپ حضرات نہیں رکھتے، میں نہیں رکھتا. تو ہمیں تو اپنی اولادوں سے بڑی محبت ہے. ہم تو اپنی اولادوں کو ایک کانٹا نہیں چبھنے دے سکتے. اگر ایک چبھ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا، ہمارا تو دل دکھنے لگ جاتا ہے. رات بھر نیند نہیں آتی، بچے بیمار ہو جائیں تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے. تو وہ الہ، وہ معبود، وہ کیسے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھوا دیتا ہے. اس کو جو ہے وہ تکلیفیں، آلام، بقول آپ حضرات کے کہ تشدد کیا گیا، ان کو جو ہے وہ مارا گیا اور کانٹوں کا جو ہے وہ تاج پہنایا گیا اور کانٹوں والی جھاڑی سے جو ہے جھاڑی سے ان کو ضربیں لگائی گئیں، پورا جسم جو ہے چھلنی کر دیا گیا اور پھر ان کو اتنی اذیت دی گئی کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کیلیں ٹھوک ٹھوک کر جو ہے ان کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، اور جو ہے اتنی اذیت دی. اچھا بھائی یہ خدا اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اتنی تکالیف دی. اچھا پھر یہ بات دیکھیں، گناہ میں کروں، سزا کسی اور کو ملے. قرآن کے اندر اصول کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تظلموا شیئا، کوئی ذرا سا ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ کہتا ہے اس دن جو ہے کسی کے اوپر، کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس کو بھی لایا جائے گا. اور وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم سب سے بہترین حساب رکھنے والے ہیں. تو اللہ تو کہتا ہے کہ بھئی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو اللہ تو کہتا ہے کہ بھئی جو عمل کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا. کوئی کسی کے عوض میں اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ تو پھر ظلم ہو گیا، یہ تو انصاف نہیں ہوا. یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اب گناہ جو ہے وہ ساری کائنات کرے، گناہ ہر کائنات کا ہر فرد کرے اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بیٹے کو سولی پہ چڑھوا دیں کہ میں سولی پہ چڑھ جاؤں. اچھا اب یہ نہیں کہ جو پیدا ہو چکے ہیں اور جو پیدا ہونے والے ہیں، قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں، جو گناہ کریں گے، جو ظلم زیادتیاں کریں گے، جو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اور ان سب کا خمیازہ کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیا اور ان سب کو کھلی چھوٹ دے دی. دیکھیں یہ بات عقل میں آتی ہے؟ عقل میں تو نہیں آتی. نہ عقل میں آتی ہے، نہ یہ کوئی کتاب و سنت سے، نہ کسی الہامی کتاب سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ نظریہ قائم کر کے کیا آپ نے کس کو چھوٹ دی؟ کیا اپنے آپ کو چھوٹ دی کہ بھئی جو دل چاہے کرو، جو کرنا ہے کرو، اور ہمارے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے ہیں، انہوں نے تکلیف اٹھا لی ہے اور مشقتیں اٹھا لی، ہمارا کفارہ ہو گیا. تو کیا یہ صرف اپنے آپ کو آزادی دینے کے لیے ہے یا یہ بات؟ اب یہ بات میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ حضرات بھی سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، موضوع بہت طویل ہے. ذرا میں نے کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، اور جو ہمارے مختلف مذاہب کے جو بھائی ہیں ان کو بھی دعوت فکر ہے، دعوت عمل ہے، دعوت فکر ہے کہ بھئی غور و فکر کریں. اور قل یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اپنے اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو صرف حق ہے. اور انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ،
تو لہذا مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین آپ کا کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جب آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اور وہ آپ کو اور زیادہ پریشان کر دیں اور آپ کی پریشانی میں اضافہ کر دیں؟ یا آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے یا آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں، آپ کے خاندان میں، عزیز و اقارب میں ایسا کوئی شخص ہے کہ آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں اور جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کی پریشانی ہلکی ہو جائے یا پریشانی کے اثرات ختم ہو جائیں؟ کیا ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں؟ اگر تو ہیں تو ان کی قدر کرنا سیکھیں، اگر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ دیکھیں جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کو حوصلہ دینا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ کا استعمال کریں جس سے اس کی پریشانی دور ہو، یا پریشانی کی جو اثرات قائم ہو چکے ہیں یا جس کیفیت میں وہ ہے وہ کیفیت اس کی دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حوصلہ دینا سیکھیں، حوصلہ دینا، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو خود بھی پریشان رہتے ہیں اور جو لوگوں کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں، جن سے مل کر آپ جو ہے وہ آپ کی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بس دنیا ختم، میں ختم، اور تکلیفیں، مصیبتیں، اور آپ جیسی ان کے پاس سے اٹھیں گے تو ایک پریشان مرجھائے ہوئے شخص، ہارے ہوئے شخص کی طرح۔ اور ایک شخص وہ ہوگا ناظرین جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں، جس سے آپ بات کریں، جس سے فون کریں، جس سے ملاقات کریں، تو آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہوں، تو اس سے گفتگو کرنے کے بعد آپ کی پریشانی، آپ کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر زندگی کی امنگیں جاگ اٹھتی ہیں، آپ ایک جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ وہاں سے اٹھتے ہیں یا اس سے بات ختم کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ ایک عمومی رویہ ہے اور اس رویے کو ہمیں بدلنا ہے۔ آپ اور میں اپنا موازنہ کریں، ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یا پریشان لوگ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں یا ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یا ان کو حوصلہ ملتا ہے؟ تو آپ بتائیں آپ کن میں سے ہیں؟ اور میری ذات تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں، اور میرے گھر والوں کو، دوست احباب سب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر آفت میں جو کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں سے آپ خیر کو تلاش کریں، اس میں سے آپ اچھائی کو تلاش کریں، اچھے پہلو کو نکالیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں ہر معاملات کے اندر۔ یہ بات میں اسپیشلی ابھی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو اب ایک تو حلقہ بہت بڑا ہے، وہ ان چھٹیوں میں انہوں نے ٹکٹیں کرائی ہوئی تھی کہ جی انہوں نے پاکستان جانا تھا یا اپنے اپنے ملکوں میں جانا تھا، ہالیڈیز ہیں، کہا کہ پینڈیمک چل رہا ہے، چلو جی جاتے ہیں، اور ٹکٹ بھی سستے تھے اور بڑے خوش۔ اچھا اب میں آپ کو دو قسم کے لوگ بتاتا ہوں۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے ٹکٹیں کرائی ہوئی، سب کچھ کرایا ہوا، اور جب کرونا ٹیسٹ کروایا تو کرونا ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ کسی ایک کو یا سب کو ہی کرونا آ گیا، کرونا پازیٹیو آ گیا، جس کی وجہ سے ان کا وہ پورا کینسلیشن، سب ڈیلے، سب ختم کہ بھائی ٹریول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو طبقہ وہ تھا، دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جی ابھی جانا تھا اور فلائٹیں آگے پیچھے ہو گئیں، کینسل ہو گئیں، پوری دنیا کی ہو گئیں، پاکستان نے بھی بینڈ کر دیا کہ بھئی UK سے کوئی فلائٹ نہیں آئے گی۔ پریشان اور اداس، یار یہ کیا ہو گیا، میں نے تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، پریشان کہ یہ کیا۔ تو لہذا اب میں تو آپ حضرات بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ ایک شخص کا، ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے، اللہ والے تو میں اپنے، کیونکہ میرے نزدیک تو سارے اللہ والے ہیں، آپ سب اللہ والے ہیں، کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اندھیرا تھا اور ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر لگ کے جب وہ گرتے ہیں تو ان کا سر پھٹ جاتا ہے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا اور میرا ہی سر پھٹ گیا۔
اور انہوں نے شکوہ کیا کہ یا میرا ہی سر پھٹ گیا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میرا سر کیوں پھٹا؟ تو جب زیادہ شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھلایا کہ جی وہ جو سر پھٹا، اس سر پھٹنے کی وجہ سے وہ گھر واپس آ گئے، پٹی باندھی، نماز گھر میں پڑھی، تو راستے میں ان کا دشمن کھڑا تھا اور جو اس ارادے سے تھا کہ ان کو قتل کرنا تھا اس نے، تو لہذا وہ اللہ نے ان کو اس بڑی آزمائش سے بچایا کہ اگر وہ پتھر سے ٹھوکر نہیں لگتی، سر نہیں پھٹتا، تو آگے تو بندہ کھڑا تھا جو گردن کاٹنے کے لیے تیار تھا، تو لہذا گردن کٹواتے، تو اس سے بہتر ہے کہ نا سر پھٹوا لیا، سر کٹوانے سے بہتر۔ تو لہذا اب یہ چھوٹی تکلیف تھی لیکن ایک بڑی تکلیف سے اللہ نے بچایا۔ تو لہذا سم ٹائم ناظرین ہمیں کیونکہ علم نہیں نا، یہ چھوٹے مسائل ہیں، فلائٹیں کینسل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خیر رکھی ہوئی آپ کے لیے، میرے لیے۔ تو لہذا اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، جو ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہمت دے، صبر دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یقینی طور پر ان مشکلات کو بھی ختم فرمائے گا اور ان میں سے ہی خیر کے راستے بھی پیدا فرمائے گا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 خیریت مفتی سے؟ صاحب گزارش یہ ہے جی جی کہ میری اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 9 سال پہلے جب میری بیوی کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ایک عزیز کے پاس اپنے 4000 پاؤنڈ جم دے دیے تھے کہ میں کیا یار جب میں مروں تو کسی پہ بوجھ نہ ہو، تو یہ میرے مطلب ہے کفن دفن کے لیے۔ تو تب سے میں 100 پاؤنڈ ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آیا یہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے یا اس بندے کو دینی چاہیے جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ جو استعمال کر رہا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، چلیں مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی جی۔ جی 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 پنجابی سمجھ لو گے نا؟ جی جی بالکل۔ ہاں جی، پہلے تو میری معذرت ہے کہ کل تسی یہ کہی سی کہ رپیٹ چیزاں مطلب ظاہر ہے رپیٹ چیز نہیں اچھی لگتی، بار بار ایک ہی سوال کرنا، ایک ہی جواب دینا، لیکن میرے کو مس ہو گیا۔ تسی ایان نا دے بارے کچھ کیا سی مفتی جی؟ میرے گھر چ بھی ایک بچہ ہے، وہ نام ہی ہے لیکن وہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو میں اگر مطلب تسی مائنڈ نہ کرو تو یہ تفصیل مطلب دس سکتے ہو نام دا کی مطلب ہے، چلیں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں جی۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی 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 میں تہجد نماز تو بعد وتر پڑھنی ہونی ہے، عشاء دی نماز نے، تو میں نے کسا کیا کہ تساں پتا کرو کہ پیارے حبیب جڑے وے او وتر جڑے عشاء دی نماز نال پڑھنے سے بعد وچ نہیں پڑھنے سے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ میں عمری قضا نمازاں گٹھیاں پڑھنیاں مغرب دی نماز تو بعد، تے او میں بار بار دعا منگنی چاہیے نماز قضا نہیں کہ ادا کرنے نہیں، یا ایک دفعہ 5 نمازاں پڑھی تو دعا منگا؟ یہ 2 سوال میرے لیے۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاؤ یو سر ٹوڈے؟ عزیز صاحب، اختر صاحب، آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی آپ رات میں بہت سی ایکسپلینیشن بہترین کی تھی about Umi. Today I want to ask you about Mr. Dormaj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Umi story میں سنی ہے انگریزی میں، آپ یہ تو بتا دو about he was in the mosque and he borrowed some money and he I can't hear you brother, you know, can you speak clearly? وہ آواز آتی ہے؟ ہاں اب آواز آ رہی ہے، آپ تھوڑا قریب اس کے فون کے قریب ہو کے بولے نا۔ میں قریب ہی ہوں، پر ادھر تھوڑی سی سگنل نہیں ہوتی ہمارے گھر 6 بیڈ روم ہے ادھر جنگل میں۔ اب دیکھیں نا، آپ کا سوال بھی ایسے ہوتے ہیں، ذرا صحیح طرح سمجھوں گا نہیں تو جواب کہاں سے دوں گا؟ یہ آپ احمد شاہین سے پوچھ لے گا، یہ مجھے بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں حضرت دعا کی درخواست ہے، 2 حضرت سوال ہیں چھوٹے چھوٹے پلیز۔ جی جی ایک یہ ہے، جی 2 سوال ہیں پلیز۔ جی جی
ایک یہ ہے کہ جس وقت ہم بیٹی اور بہن کو اس کی شادی کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھنے تک وہ قرآن سے نیچے سے گزرتی ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ چلیں ٹھیک دوسرا ہے. حضرت یہ ہے کہ ایک دو دن ہی ہوئے میں نے یہ سنا پہلی مرتبہ کہ ایک آدمی سیکورٹی گارڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے کہ شوز جو لگاتے ہیں بہت موٹا شوز ہوتا ہے، اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا ہے، یہ وہ، تو اس کے اوپر ہی آپ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیں جی. امام صاحب دسو میلاد جائز ہے میلاد کرنے واسطے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بالکل. ہاں جی. اچھا میرا یہ سوال تھا کہ میرے ریلیٹیو تھے، ان کی ایکچولی شادی تھی جس کے لیے وہ پاکستان جا رہے تھے. لڑکی یو کے میں ہوتی ہے، لڑکے کی فیملی تھی پاکستان میں. تو اب کیونکہ پاکستان کے بارڈرز کلوز ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی شادی ڈیلے کرنی پڑی ہے. اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اگر وہ لوگ آن لائن جیسے اسکائپ پہ نکاح کرنا چاہیں تو کیا یہ اسلامک طریقے سے جائز ہے کہ لڑکی یو کے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے اور لڑکا اس کی فیملی جو ہے وہ پاکستان میں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. میں نے آپ سے تھوڑا سا، آپ پلیز مجھے وضاحت سے بتا دیں. کل آپ نے درود شریف کے بارے میں وہ بتایا تھا نا، امی، ہمارے نبی کے لیے جو امی نہیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہت سے درود شریف ایسے ہیں. نہیں، میں نے کب کہا کہ میں نے کب کہا کہ نہیں کہنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ تو ان کی ایک بہت بڑی صفت ہے، میں نے تو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. میں نے کب کہا کہ نہیں کہنا چاہیے؟ آپ حضرات سمجھ نہیں سکے نا، اس میں آپ کا قصور نہیں، میرا ہی قصور ہے، میں ہی نہیں سمجھا سکا آپ کو. اور جمعے والے دن عصر کے بعد جو 80 مرتبہ، ہاں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی. تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نہ پڑھیں اور یہ کہنا جائز نہیں ہے. میں نے کب کہا؟ میں نے نہیں کہا. میں نے تو بھائی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے اس کی وضاحت کی کہ امی کا کیا مطلب ہے، کیوں کہا جاتا ہے، حضور کی یہ شان ہے، اس کے اندر کوئی توہین اور کوئی نقص نہیں ہے. میں نے تو یہ بات کی تھی، وہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو خدا را جو بات کہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، ورنہ بات تو کہاں سے کہاں چلی جائے گی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مفتی اللہ. صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم. الحمدللہ. مفتی صاحب میں نے 2 سوال پوچھنے. اچھا، کل کا پروگرام آپ نے دیکھا تھا؟ کل کا دیکھا تھا. اس میں نے امی کا مطلب یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ نے یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ جیسے اس کا غلط مطلب نہ، جیسے ان پڑھ یا جہال اس طرح کرنا سوچیں. ٹھیک ہے، ہاں، اس یہ طرح آپ کو میں 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہوں. آپ پاس ہو گئی ہیں. تھینک یو. مفتی صاحب ایک تو زکریا نام جو ہے رکھنا. ہاں، زکریا، کیونکہ میرے گھر پوتا ہوا ماشاءاللہ پہلا، تو ہم اس کا نام زکریا رکھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا جی. قرآن میں ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام. جی جی. تو اس کا بیٹا پیدا ہو، اس کا نام یحییٰ رکھ دیجئے گا. ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ. دعا کریں وہ بچہ نیک اور اللہ اس کو صحت دے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال میرا یہ جو حدیث ہے کہ ہم جب ہم کسی دوسری قوم کی تقلید کرتے ہیں لباس میں یا کسی، تو ہم تو یہ جو کرسمس ہم کسی کو جب اٹھا کے چاکلیٹ کا ڈبہ دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کو فالو ہی کرتے ہیں نا پھر. اچھا، یہ دیکھیں نا، یہ خود سے نا آپ نے کوئی حکم نہیں نکال لینا، صحیح ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں. تو خود سے ہمیں کوئی ایک بغیر یعنی نالج کے خود سے ہمیں کوئی ایک تجزیہ کر کے ایک حکم نکال لیں گے جی ایسا چاکلیٹ دے رہے ہیں تو میں ابھی یہ حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم کی تشریح کرتا ہوں. آپ اس کو سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ، اور پھر میں دوبارہ آپ سے جواب لوں گا، آپ کا امتحان لوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن ہے، نفس امارہ اور شیطانی وسوسے یہ دونوں ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ چلے میں بتاتا ہوں.
ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال میں کیا نہیں ابھی تو. اچھا ابھی آپ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پچھلے کالر سے کہہ رہا تھا. جی قاری صاحب، مفتی صاحب، میں سلام صاحب عبد الحلیم بول رہا ہوں. جی ایک سوال میں آپ سے، تھوڑا سوال لمبا ہے سود کے بارے میں. میرے چھوٹا بھائی جو ایک ہاسپٹل چلاتا ہے انڈیا میں، اور کچھ 15 سال پہلے اس نے ہاسپٹل بند کر دیا. اس کے بند کرنے کے بعد اس نے نوٹس دیا سب الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو، سب کو، کہ میں ہاسپٹل بند کر رہا ہوں، نرسنگ ہوم. تو اس ٹائم پہ جو بھی جتنے بھی پیسے تھے ہم لوگ نے اس کو دے دیا، بھائی نے دے دیا سب پیڈ کر کے. اس کے بعد وہاں سے سلپ بھی مل گئی ہم کو کہ ہاں پرماننٹ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے 2.5 لاکھ روپے کے واپس بل بھیجا. تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو پے کر دیا. تو اس کے بعد وہ جس کو ہم نے پے کیا تھا اس نے شاید وہ پیسے کھا گیا، اس نے دیا نہیں وہاں پہ اندر ڈپارٹمنٹ میں. پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بقایا 32 لاکھ روپے اور جتنے بھی ہے انٹرسٹ وغیرہ ملا کتنے سال کا وہ آپ پے کریے. تو یہ کیا پیسے اگر وہ مانگ رہے 5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ہم سے کہ آپ سیٹلمنٹ کریے، یہ بل آپ کی ختم ہو جائے گی. تو اس میں کیا ہم سود کے پیسے دے کے، کیونکہ ہم حلال پیسے تو دیں گے، ہم نے استعمال کیا ہی نہیں اس کو، تو ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں زبیری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کی؟ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے جی، بڑا ہی فضل ہے. اور آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ اثر رکھتی ہیں جی. میں نے کوئی آج بات نہیں کرنی، صرف خواب کی خیریت پتہ کرنی تھی. بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی جی. تو میں نے کہا تو دوست یار بھی جو ہے وہ، مجھے ایک آدمی نے کہا آپ مفتی صاحب سے اتنا پیار ہے اور آپ ٹیلی فون نہیں کر رہے ان کے کسی پروگرام میں. میں نے کہا کروں گا تو میں وہ ان سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر رہا ہوں. اور آپ سے ملاقات کا بھی وہ آپ تھا تو میں نے کہا ہم تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ ہمارے اپنی سنا کے جا رہے ہیں زبیری صاحب، ہماری بھی تو سن لیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی آپ ٹیلی فون رکھنے کے بعد ہماری بھی سنیں گے. تو یہ آج آپ نے اپنے دوست کی خواہش کو پورا کیا ہے. اچھا میں تو بڑا خوش ہو گیا کہ آپ کو شاید ہماری یاد آ گئی تو اس لیے آپ نے فون کیا. چلیں دوست کی خواہش بھی پوری ہو گئی، ہم سے بات بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اچھا یہ جو دو سوال، جو کیسے سوال تو سارے بڑے اہم ہیں، کچھ سوالات ہیں جن کا جواب میں بریک کے بعد دوں گا، لیکن یہ جو سوال ہے اس کا میں ابھی جواب دیتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو پوچھا گیا ہے کہ سود کے بارے میں. نیچے سے چلتے ہیں جی. سود کے بارے میں کہ کوئی میرے بھائی کہتے ہیں انڈیا میں ان کا کوئی ہاسپٹل تھا، انہوں نے وہ بند کر دیا. ڈپارٹمنٹ کو جو الیکٹرکسٹی سپلائر تھا اس کو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ بند ہو چکا ہے، اب ہم الیکٹرکسٹی یوز نہیں کرتے، اور یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے. تو اس وقت میں ان کے پاس، آپ کے پاس کوئی پروف بھی ہوگا نا کہ بھئی آپ بند کر چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی پروف ہوگا. جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے، تو وہ تو ہر مہینے بل آتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. پھر آپ کہتے ہیں جی کچھ عرصے بعد انہوں نے بھیج دیا 2 لاکھ روپے کا، تو آپ نے وہ 2 لاکھ روپے، میں ایسے سوال کر رہا ہوں نا کہ وہ 2 لاکھ روپے آپ نے جب ان کو بھرے ہوں گے تو اس کی کوئی رسید، کوئی بل ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم یہاں پیمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہم پے کرتے ہیں تو اس پہ لکھا آتا ہے کہ بھئی اس نے یہ اپنے بقایا جات پے کر دیے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی سلپ ہوتی ہے. تو کوئی سلپ ہوگی، کوئی رسید ہوگی، کوئی تو پروف ہوگا نا. جب آپ پے کر رہے ہیں تو آپ ایسے ہی پے کر رہے ہیں، تو کوئی تو پروف ہونا چاہیے. تو پہلے بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اب 10 سال کے بعد انہوں نے کوئی 32 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا ہے اور اس پہ انٹرسٹ بھی لگا دیا ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی اب وہ 32 لاکھ روپے بھی بل بھیج دیا اور انٹرسٹ بھی لگا دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی آپ سے کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ایجنٹ کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ جی آپ 5 لاکھ روپے دیں ہم آپ کا سیٹلمنٹ کرواتے ہیں؟ تو یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ نے وہ 5 لاکھ بھی دیے تو پھر 5 سال بعد وہ 32 لاکھ 42 لاکھ ہو جائیں گے. وہ پتہ نہیں کل ایسا نہ ہو کہ آپ ہر سال لوگوں کو. تو میں اس لیے اس کو تھوڑا تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ خدا رہا ذرا عقل مندی سے کام لیں، اور خاص طور پہ یہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کریں، اور ان کے ساتھ آپ باقاعدہ دیکھیں 32 لاکھ روپے آپ دیں گے تو آپ وہاں پہ وکیل کریں، وکیل سے ان سے کہیں کہ بھائی یہ کہاں سے میں کیوں دوں 32 لاکھ روپے جب میں نے انفارم کر چکا ہوں، میں جب 2 لاکھ روپے بھی دے چکا ہوں تو آپ پھر مجھ سے 32 لاکھ مانگ رہے ہیں. اب اس بات کا کیا پروف ہے جو میں 5 لاکھ دیتا ہوں
تو کل کو آپ مجھ سے اور پیسے مانگیں گے، تو یہ آن گوئنگ سلسلہ چلے گا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں آپ کو ڈائریکٹلی اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو وکیل کرنا پڑے، ٹھیک ہے جی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جی وہ 5 لاکھ آپ نے کس کو دینے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی ایجنٹ کو دینے ہیں تو میں تو آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ بالکل نہ دیں، اور آپ اگر حق پہ ہیں اور آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس پہ مقابلہ کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ایسا نہ کریں تو کہ وہ 5 لاکھ دے کے تو کوئی ایجنٹ ہوگا وہ وہاں سے وقتی طور پہ ختم کروا دے گا، بعد میں پھر وہ جو فائل کھلے گی تو پھر کوئی آئے گا وہ آئے کہ نکال کے پھر بل بھیج دے گا، تو لہٰذا یہ تو آن گوئنگ سلسلہ رہے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ایڈوائس دی ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ باقی یہ بات اب میں آپ کو کہہ دوں کہ جی آپ اپنے سود کے پیسوں سے دے دیں، پہلی بات کہ یہ سود کے پیسے آپ کے پاس آ گئے تو اب یہ اس کام کے لیے تو آپ نے نہیں رکھے نا، تو ہونے تو نہیں چاہیے تھے، چلیں اب آ گئے ہیں تو اس کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو، نہیں جی آپ کا اس وقت میں کلیئر نہیں ہوا تھا یا کوئی معاملہ تھا وہ بل چلتا رہا، کوئی چارجز ہیں یہ ہے وہ ہے اور وہ بالکل تو آپ ڈائریکٹلی تو پھر شرعی طور پر اجازت ہے کہ بھئی آپ وہ پیسے دے دیں اور اپنے اس معاملے کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی نفس امارہ اور شیطان کے وسوسے کیا ایک ہی چیز ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں فوسوس الیہ الشیطان کہ پہلے تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا مختصر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہمارا ایک جسم ہے، یہ جو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک یہ سارا ہمارا جسم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ ہمارا ظاہر ہے، اعضاء ہیں ہمارے، یہ اعضاء کس کے پابند ہیں؟ ان کا رئیس الاعضاء کون ہے، ان کا بادشاہ کون ہے؟ وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جسم کا وزیر اعظم کون ہے؟ دماغ ہے، دماغ وزیر اعظم ہے اور دل جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ اچھا اس پہ پوری بحث ہے کہ کیوں وہ وزیر اعظم ہے اور یہ کیوں بادشاہ ہے، یہ بحث میں پہلے کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے کروں گا کیونکہ ٹائم سارا اس پہ چلا جائے گا۔ تو دل وزیر اعظم ہو گیا، دماغ دل بادشاہ ہو گیا، دماغ وزیر اعظم ہو گیا، سارے اعضاء اس کے کیا ہیں؟ رعایا ہیں۔ تو اب یہ دونوں جو مین ہمارے جسم کے جو عضو ہیں یہ پورے جسم کو لے کے چلتے ہیں، ایک ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں، یہ تو جسم کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے ہماری ایک روح ہے۔ اب دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب جسم بغیر روح کے، روح بغیر جسم کے، جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے جسم کو اگر چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، چھری لگ جائے، گولی لگ جائے، تلوار لگ جائے، جسم اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ اب وہ روح کو ہولڈ نہیں کر پاتا تو اس سے بھی انسان ختم ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو اب ایک چیز ہو گئی جسم، دوسری چیز ہو گئی روح، اور تیسری چیز ہوتی ہے نفس۔ اب اس پہ پوری بحث ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو لہذا جو نفس ہے یہ بھی یہ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور فوسوس الیہ شیطان، شیطان ایک الگ مخلوق ہے جو کیا کرتا ہے، ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے وسوسوں کا دخول جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ جب ہوتا ہے کہ جب نفس گناہگار ہو، نفس امارہ ہو، ان النفس لامارۃ بالسوء کہ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتی ہے، تو وہ کیونکہ نفس بری ہے تو وہ برائی کی طرف راغب ہوتی ہے، تو شیطان کو موقع ملتا ہے، شیطان اس کے ذریعے سے ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر ہماری نفس مطمئنہ ہے تو شیطان کے وسوسے جو ہے ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے، وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کو بتا دیا۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین
آج ہمارے ایک بڑے ہی عزیز ہیں، میرے ساتھ مسجد اقصیٰ بھی گئے، حاجی امانت علی صاحب. پچھلے دنوں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. آنٹی بھی میرے ساتھ مسجد اقصیٰ گئی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. اچھا، انہوں نے بھی فون کر کے مجھ سے کہا کہ بھئی ان کے نواسے کا نام، غالباً ان کے نواسے کا نام جو ہے وہ ایان ہے. تو کہا کہ آپ نے کچھ ایان نام کے بارے میں کچھ بات کی تھی، تو کہ آپ دوبارہ پروگرام میں ہی بتا دیں. تو میں نے ان کو کہا انشاءاللہ میں آج بریک کے بعد جو ہے وہ ضرور آج کے پروگرام میں اس پہ ڈسکس کروں گا. تو پہلا تو وہ موضوع ڈیفرنٹ تھا، پھر دوسرے میں یاد ہی نہیں رہا. پھر جب سوال آیا تو ایک دم ان کا بھی یاد آ گیا کہ میں نے ان سے آج کہا تھا. تو پہلے تو شکریہ جی وہ خاتون کا جنہوں نے یہ پوچھا ہے، تو اس سے ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، حاجی امانت علی صاحب کا بھی. اچھا دیکھیں، ایان نام جو ہے یا تو الف سے ہوگا ایان، یا عین سے ہوگا. اچھا، اگر تو یہ الف سے نام ہو ایان، تو ایان کا مطلب اردو میں تو کوئی مطلب نہیں ہے. ہم فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ جب رات طویل ہو جائے، شب دراز ہو جائے، اس کو کہتے ہیں. اور یا آمد کو، کوئی آئے آمد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایان، یعنی وہ جب ہے جب کہ الف کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر انگلش میں ہو، اور انگلش کہہ رہا ہوں، اگر عربی میں ہو عین کے ساتھ تو ایان، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کے. اور ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ عیا ہونے کے، ظاہر ہونے کے. ایک مطلب اس کا جو ہے چشمے کا عین، ان سے کہ چشمہ بھی، چشمے کو بھی کہا جاتا ہے. تو لہذا تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نام جو ہے بہت پاپولر ہوا، بہت لوگوں نے رکھا. اچھا، اب لکھ لیا ہے تو کیا کریں. اچھا، معنی کے اندر دیکھیں، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس نام کو بدل دیتے تھے جس کے اندر کوئی گناہ کا معنی پایا جاتا تھا. جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جی ان کا نام عبد الشمس تھا، تو آپ نے ان کا نام یعنی شمس کا بندہ، تو آپ نے عبد الرحمن رکھ دیا. تو لہذا اسی طریقے سے عبداللہ رکھ دیا. تو آپ نام کو بدل دیتے تھے تو جس کے اندر کوئی خرابی ہوتی تھی. تو اب یہ نام ہے، بدل دیں اور کوشش کریں کہ نہ رکھیں. اور بہت پاپولر بہت ہو چکا ہے، پتہ نہیں ہر جگہ اس کو یہ نہ رکھا جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا اس نام کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تو پھر دوسرا تہجد کے بارے میں پوچھا تھا کہ آنٹی نے کہا کہ جی وہ ہمیشہ وتر کی نماز رات میں آخر میں پڑھتی تھیں تہجد کے بعد. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھئی آپ وتر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھا کریں، آپ تہجد کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھا کریں. تو یہ کسی نے کیوں کہا؟ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ بن چکا ہے نا کہ بس تھوڑا سا کوئی نالج مل گئی، تھوڑا سا علم مل گیا اور بس پھر مسئلے بتانا شروع کر دیے. اچھا، مسائل کو تو صرف علماء ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ بھئی جو مسائل ہیں وہ علماء ہی ڈسکس کریں، مفتی حضرات ڈسکس کریں، تو کیونکہ ان کی فیلڈ ہوتی ہے. تو ایسے ہم غلط مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. یہ بڑا ایک غلط رویہ قائم ہو چکا ہے. ایک اور ضمناً اس کے ضمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں ہر آدمی کو لیکچر دینے کا شوق ہے، ہر آدمی کو. وہ کہتا ہے بھائی میں طالب علم نہیں ہوں، مجھے استاد بننا ہے، استاد یا اساتذہ، استاذہ بننا ہے یا استاد بننا ہے. تو اپنے نام کے آگے استاد فلاں، استاد فلاں، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں استاد ہوں. بھائی میں اچھا، ہم تو دیکھیں ایک بات ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی طالب علم پیدا ہوئے ہیں اور طالب علم رہیں اور طالب علم ہی انتقال کر جائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں استاد ہوں تو بس پھر وہاں سے اس کا جو علمی سفر ہوتا ہے نا وہ سفر ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے، میں تو استاد ہوں. تو لہذا استاد نہ بنے، طالب علم بنے اور لیکچرار بننے کی کوشش مت کریں. ہاں، اگر آپ پروفیسر ہیں، اگر آپ کا کام ہی لیکچر دینا ہے آپ یونیورسٹیوں میں، اور اگر آپ کوئی معلم ہیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی آپ کی یہ پوری اسپیشلٹی ہے، آپ امام ہیں، خطیب ہیں، تو وہ تو پھر آپ کا کام ہی ہے نا. اب یہ مجھے کوئی کہے کہ نہیں یار آپ یہ یہاں بیٹھ کر جو ہے یہ گفتگو نہ کیا کریں، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ میں لیکچر دے رہا ہوں. گفتگو کرنا، اس لیے پروگرام کا نام ہی گفتگو رکھا. تو وہ آپ حضرات کے ساتھ گفتگو ہو تو وہ تو پھر الگ بات ہے نا. تو لہذا تھوڑا سا علم اگر آ جائے، تھوڑی سی اگر نالج آ جائے، تھوڑا سا ہم پڑھ لکھ لے آئیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لیکچرار بن جائیں، ہم لوگوں کو لیکچر دینا شروع کر دیں، ہم لوگوں کو بس بولیں اور بولیں، سنیں نہیں، تو لہذا ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو رات کی نماز ہوتی تھی وہ تہجد کی نماز کے بعد آپ وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا بھی کہ تمہاری رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کی نماز ہونی چاہیے۔ وہ حضرات جو پابندی کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور وطر ان کو تہجد کے بعد پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی ہم جیسے لوگ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں جی، پتہ نہیں تہجد پڑھیں نہیں پڑھیں، اٹھیں نہیں اٹھیں، تو جو آدمی تو ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکتا، یا اس کو ایسا ہو کہ وہی وہ فجر میں اٹھ جائے، بڑی بات ہے، تو اس کو تو وطر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیان آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائیان آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں جی۔ بھائیان میرے 2 کویسچن ہیں۔ ایک ہے کہ تیسری رکعت صلاۃ التسبیح میں ثنا سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، جو ثنا ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی، نفل کی تیسری رکعت میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کویسچن ہے جی، دوسرا کویسچن ہے کہ سورۃ کوثر میں اب تک کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لیے استعمال کرنے کے لیے تھا، تو جن لوگوں کے جن فیملی کے اولاد نہیں ہوتی تو کیا وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں بیٹھی تھی، میں نے کہا میں آپ سے بھی بات بھی کروں گی، اور میں ساتھ تو نہیں ہوں، ایک حادثے کی بات ہی ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ جو ہم نے یہاں اس ملک میں رہتے ہیں نا، کچھ دینا ہو تو ہمیں بذات خود کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی، جب ہمارے پاس گھر نہیں تھا تو کرائے کا گھر تھا، تو ایک بیچ میں تھا فیملی کا نیبر، تو انہوں نے کہا میں آپ کا یہ جو کونسل ٹیکس ہے نا میں یہ سارا معاف کروا دوں گا، تو آپ مجھے پیسے دے دیں، فارم دے دیں۔ تو میں اس وقت گھبرائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اچھا چلو، کہنے لگا میرا راستہ ادھر پڑتا ہے تو میں دے دوں گا۔ تو جب وہ پیسے میں نے دے دیے تو 2 ویک بعد پھر لیٹر آ گیا 650 کا کہ آپ کا کونسل ٹیکس رہتا ہے۔ پھر میں اٹھ کے سیدھی ان کے پاس گئی تو ان کو بتایا، انہیں کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے سیدھا، تو بعد میں پھر مجھے پھر پے کرنا پڑا۔ تو اسی دوران پھر ایک اور صاحب میرے بھائی کو ملے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نا کونسل کا گھر دلوا دیں گے، تو ہمیں 11,000 پاؤنڈ دے دو۔ تو وہ مطلب یہی چکر میں نا اس نے پیسے میرے بھائی سے لے لیے، تو بعد میں کہنے لگا وہ یہ وجہ آؤ میں آپ کو دکھاؤں، وہاں فلیٹ بن رہا ہے آپ کا، تو آپ دیکھو، تو وہ کچھ عرصے بعد مل جائے گا۔ تو جب بچے تو ظاہر ماشاءاللہ بڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ممی آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ان ماموں نے بھی آپ کے ساتھ مطلب ایک حوصلے والی بات کو فراڈیا مل گیا ان کو، تو آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کہا مجھے کیا پتا، کیونکہ یہ جو فراڈیے ہیں نا ہمارے ارد گرد ہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم یہاں رہتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ کام کرنا چاہیے، اور یہ انسان کو پتہ ہے کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر جو لالچ ہے نا، یہ لالچ ہی انسان کو مرواتی ہے۔ جتنے بھی اسکیم ہیں نا، یہ سارے نوسر باز اور ڈبل شاہ اور مزاربہ اسکینڈل، اور جتنے بھی اسکینڈل دنیا میں آج تک چل رہے ہیں، ان کی بنیاد انسان کے اندر صرف اور صرف لالچ ہے۔ تو یہ لالچ جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو لالچ جو اسٹریٹ فارورڈ کام ہے، سیدھا کام ہے، اس محکمے سے کریں۔ نوسر باز ہر جگہ گھوم رہے ہیں، پیسے کسی کو نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اچھا نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب میں نے آپ سے، میرے انکل کافی بیمار ہیں ہاسپٹل، میرے ماموں ہیں، اس کے لیے پلیز خصوصی دعا کریں۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جی، اللہ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے جی، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. جی مفتی صاحب السلام علیکم. میں مسز اقبال بول رہی ہوں. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں ماڈرن میں رہتی ہوں اور یہاں پہ نا قائدیانیوں کی ہم ان سے میٹ شیٹ نہیں لیتے کچھ بھی، لیکن یہ جو ڈرائی کیشن کیری پہ جو سامان ہوتا ہے جیسے یہ مسالے وغیرہ، کوئی اس طرح سبزی تازی لگی ہو، دور اگر نہ جا سکیں تو کچھ لیتے ہیں. آیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں آپ کو جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. جواب بھی دینا ہے احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میری ایک جاننے والی ہے، ان کا سوال ہے ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے ہے. اچھا چلیں، یہ ایک بات آپ بتائیں جی کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ پریشان کرتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، یا حوصلہ دیتی ہیں، یا حوصلہ حاصل کیا کرتی ہیں آپ؟ حوصلہ دیتی ہوں ان کو. حوصلہ دیتی ہیں، جلدی پریشان نہیں ہوتی ہیں آپ؟ نہیں. جب خود بھی اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کرنی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ پہ پینک نہیں ہوتی ہیں آپ؟ نہیں پینک نہیں ہوتی. خواتین تو بہت جلدی پینک ہو جاتی ہیں. نہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہیلپ کرنی ہے. اچھا چلیں، بہت اچھی بات ہے جی. اچھا سوال پوچھیں. ان کے ہسبینڈ ان کو 2-3 دن کی بات ہے، کہہ رہے وہ کافی غصے میں تھے، انہوں نے بہت بری بری گالیاں دی ان کی ماں کو، ان کی بہن کو. وہ بہت صبر کرتی ہیں کئی سالوں سے، تو وہ کہتی ہیں کہ بہت بری گالیاں دی ہیں. تو ایسے نکاح پہ کچھ ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے؟ نکاح ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، رشتہ ختم ہو جاتا ہے ویسے. یعنی محبت کا پیار کا بس وہ جسمانی رشتہ رہتا ہے، وہ جسمانی رشتہ رہتا ہے، وہ ویسے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. نکاح تو رہتا ہے، نکاح تو طلاق دینے سے ختم ہوتا ہے میری بہن، یا خلا لینے سے ختم ہوتا ہے، یا وفات سے ختم ہوتا ہے. لیکن جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو، ان کے ماؤں کو، ان کی بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ جسمانی رشتہ رہتا ہے، بس وہی رشتہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا، کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں کمرے میں اگر خامند بھی موجود ہوں، بیٹا بھی، داماد بھی، یا فیملی باقی کی موجود ہوں؟ کیوں ان کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیا؟ جی میرا مطلب ہے عورت کا پڑھنا باقی کمرے میں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بہتر یہ ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے بہتر یہ ہے کہ بھائی کمرے میں ایسی جگہ پڑے جہاں کوئی نہ ہو. لیکن اگر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، گھر آدمی کہیں سفر میں ہے، گھر میں ہے، کہیں ایسی جگہ پہ ہے، اور جہاں اگر وہ ہیں تو اگر آپ نے اپنے سطر کا پورا خیال رکھا ہوا ہے تو نماز تو ہو جائے گی میری بہن. ٹھیک ہے، جیسے نماز ہماری حرم میں نہیں ہو جاتی، ہماری بہنوں کی نماز حرم میں ہوتی ہے، حرم میں ہو جاتی ہے. دوسرا میں نے پوچھنا تھا، کمرے میں تصویر ہو تو یا کرسمس کارڈ کے جی لوگوں نے دیے ہیں وہ ہوں تو کیا ان کو چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sorry we got cut off last time, Mufti Sahab. جی جی. Uncle Sahab, how are you today? الحمدللہ الحمدللہ. جی جی. Can you hear me okay now? جی جی جی. اچھا پہلی تو بات ہے امی کے بارے میں لاسٹ نائٹ یو گیو the perfect answer which is 100% correct. سیکنڈلی بات ہے، آج ہم نے دیکھا تھا ایک ڈاکیومنٹری، ایک مترائی مائی نے اپنے 4 سال بیٹے کو جلا دیا تھا. کیا مسلمانہ کی کیا صفت ہے یہ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اچھا جی. اچھا ایک تو پہلے جو سوال تھا کہ جی مغرب کی نماز کے بعد ایک ہماری آنٹی نے کال کی کہ وہ اپنی قضا نمازیں پڑھتی ہیں، تو کیا ان کو ہر قضا نماز کے لیے نیت کرنی ہوگی؟ اچھا دیکھیں بالکل یہ تو کرنی ہوگی نا بھئی، آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ جو قضا پڑھ رہی ہیں تو کون سی پڑھ رہی ہیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، نیت سے تو فرق ہوتا ہے نا کہ کون سی عبادت کر رہی ہیں، ادا پڑھ رہی ہیں، قضا کر رہی ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں، اور کون سی پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو نیت تو آپ کو کرنی ہوگی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے بس. باقی دعا کے لیے کہا ہے جی، ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. تو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں آج کل کیا ہر جگہ یہی ایک رواج ہے کہ جب رخصتی ہوتی ہے تو بچی کو جب رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں اور اس قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرتے ہیں. تو کیا شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے، ناجائز ہے؟ کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، 2 باتیں ہیں. اگر تو اس کو
شریعت سمجھ کے کیا جاتا ہے، اگر اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی سنت عمل ہے تو اور اس کے بغیر رخصتی نہیں ہو سکتی، تو یہ تو پھر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو یہ سنت عمل ہے، نہ یہ شریعت سے ثابت ہے، اور نہ ہی اس کا کہیں حکم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر کہیں پہ یہ ایک رواج ہے اور یہ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی اسلام سمجھ کے نہیں کیا جاتا، ایک رواج ہے کہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کا ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور اس بچی کو اللہ کی کتاب کے سائے میں یا اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے اس کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی قرآن اس بچی کو دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اب اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس قرآن کو پڑھنا، اور جو ہے وہ اس طرح سے، اور یہ کوئی یعنی دین سمجھ کے نہیں بلکہ ایک رواج ہے، علاقائی رواج کہہ لیں آپ، تو اس حد تک تو چلیں نیت کے حوالے سے تو چلو ٹھیک ہے جی کہ یہ ہماری بچی کے ساتھ حفاظت ہو جائے اور یہ قرآن پر عمل کرے، قرآن کی برکات اس کو حاصل ہوں، اور تو اس حوالے سے اگر کیا جاتا ہے شریعت کا یا اسلام یا اس کو بیچ میں نہیں لایا جاتا تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، اور کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا تو ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی تم نے کیا کیوں نہیں اور یہ کیا بات ہوئی، تو لہذا ایسا یہ اس کا تو اسی طرح ہی ہے مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رواجی ہوتی ہیں، وہ ان کو رواج کی حد تک تو رکھنا چاہیے۔ باقی دوسرا جو ہے وہ پوچھا کہ جی جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے، ایک صاحب نے سوال پوچھا، دیکھیں اور وہ جوتے پہنتے ہیں اور ان کے لیے جوتے اتارنا مشکل ہے، ان کے جوتے بڑے موٹے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے جوتے ہوتے ہیں، تو وہ کیا اس کے ساتھ اس پہ وہ مسح کر سکتے ہیں؟ ایک سوال، کیا اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، اچھا جی دیکھیں جیسے پولیس والے ہو گئے، فوجی ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، یا فائر بریگیڈ والے ہو گئے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یا سیکیورٹی گارڈ ہو گئے، بلڈر ہو گئے جو بڑے مضبوط اور بڑے جوتے پہنتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے وضو کر کے باوضو ہو کر وہ جوتے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جوتے اتارنا مشکل ہے اور باوضو ہو کر پہنے ہیں اور بڑے جوتے ہیں، مضبوط جوتے ہیں، تو بالکل ان کے اوپر یہ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان جوتوں اور وہ جوتے پاک ہیں، اگر ان کے نیچے کوئی ایسی نجاست نہیں لگی جو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہو، کوئی ایسی گندگی نہیں لگی ہوئی، اس کو اس نے زمین پہ رگڑ لیا ہے اور بظاہر کوئی ایسی نجاست نہیں ہے، تو ان جوتوں کے ساتھ پھر وقت ضرورتاً جو ہے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ فوجی، فائر بریگیڈ کے عملہ، سیکیورٹی گارڈ اور پولیس والے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وضو کر کے اگر انہوں نے ان جوتوں کو پہنا ہے تو وہ ان کے اوپر مسح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے وہ سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا میلاد بنانا جائز ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو مروجہ طریقہ ہے میلاد منانے کا کہ جی وہ جیسے آج کل کرسمس میں نا پورا لندن سجا ہوا ہے، گھر سجے ہوئے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے اور کیک کاٹے جا رہے ہیں اور یہ اس طرح سے، تو اگر اس طریقے سے ہے تو پھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار تو مسلمانوں کا نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کی سیرت بیان کی جائے اور حضور کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کیا جائے، تو بالکل پھر آپ حضور کی سیرت بیان کر سکتے ہیں اور بالکل اور اس طرح سے جو ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے جو کفار کا طریقہ کار ہوتا ہے سیلیبریشن کے حوالے سے جو آج کل ہوتا ہے، اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، پاکستان کے اندر جا رہے تھے، سارا لاک ڈاؤن ہو گیا، فلائٹیں کینسل ہو گئی، اب لڑکی یہاں پہ ہے، لڑکا وہاں پہ ہے، تو کیا اسکائپ کے اوپر نکاح کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، لڑکا اور لڑکی کا یا دونوں کے وکیلوں کا مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، اگر مجلس ایک نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لڑکی یہاں ہے نا، تو وہ جو لڑکا ہے وہاں سے کسی کو یہاں پہ اپنا وکیل بنا دے، وکیل لڑکے کا وکیل بن جائے یہاں پہ، کوئی اس کا بھائی، چاچا، ماموں، دوست، کوئی بھی مسلمان، اس کا اپنا وکیل بنائے، اور بہتر یہ ہے کہ بھئی کوئی پیپر کے اوپر کوئی اتھارٹی لیٹر دے دے، کوئی ایفیڈیوٹ دے دے، کوئی ای میل کر دے کہ باقاعدہ کہے کہ فلاں کو میں فلاں بندہ ہے اس کو میں اپنا وکیل بنا رہا ہوں اور وہ میرے بہاف پہ ایجاب و قبول کرے گا، اور لڑکی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور نکاح خواہ موجود ہو
اور وہ جو لڑکے کا جو وکیل ہے وہ بھی موجود ہو، اور پھر اسکائپ بھی آن ہو، اسکائپ بھی ہو، اسکائپ کے ذریعے سے ہو، اور ایجاب و قبول وہ لڑکے کے بہاف پہ وہ یہ وکیل کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر نکاح ہو جائے گا، صحیح ہے، پھر اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو کرسمس پہ چاکلیٹ دینا، تحفے دینا، تو یہ شرعی طور پہ حرام ہے کیونکہ یہ تو کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ من تشبہ بقوم فہو منہم کا مطلب کیا ہے کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ مشابہت سے مراد یہاں پر ان کی مذہبی مشابہت ہے کہ اگر ان کے مذہبی طریقہ کار کو، ان کے عبادت کے طریقہ کار کو اپنائے گا تو وہ ان میں سے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے، مثال کے طور پہ اب کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور گھر میں کرسمس ٹری لگا رہا ہے، لائٹیں لگا رہا ہے، کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے، سیلیبریشن کر رہا ہے، تو یہ کیونکہ کرسمس ٹوٹلی جو ہے ایک مذہبی تہوار ہے، مذہبی ان کا ایک وہ ہے کہ، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، خدا نے بیٹے کو جنا، تو لہذا اس کی خوشی میں، تو ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے، میں نے تو ابھی سارا آپ کو بتایا۔ تو لہذا جو مذہبی جیسے دیوالی ہو گئی، کرسمس ہو گئی، اور بہت ساری جو مذہبی جیسے بدھسٹوں کی ہو گئی یا یہودیوں کی ہو گئی، تو اس میں اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں، یا اس طریقے سے جیسے ہندو پنڈت کپڑے پہنتے ہیں آپ نے وہ پہن لیے اسی سٹائل سے، جیسے سکھ حضرات جس طریقے سے خاص قسم کی بڑی پگڑی اور خاص رنگ کی پہنتے ہیں، یا بدھسٹ جیسے کپڑے پہنتے ہیں وہ پہن لیے آپ نے جو ہے، اسی طریقے سے جوئش جیسے وہ شال اوڑھتے ہیں اور ٹوپی سر پہ پہنتے ہیں اور خاص لباس پہنتے ہیں، یہ ان کا ایک مذہبی، اور گلے کے اندر سلیب ڈالنا، اس طرح سے وہ شال، وہ جو رسی باندھتے ہیں مذہبی، جو بھی مذہبی طریقہ کار ہوں گے، لباس کے حوالے سے ہو گئے، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو گئے، تو ان کو اگر کوئی اپنا تو وہ اس من تشبہ بقوم فہو منہم کہ وہ ان میں سے ہے، اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا ایک تشخص ہے ہمارا، لیکن کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اس میں انسان ہونے کی حیثیت سے تو وہ بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اور وہ بھی گاڑی چلاتے ہیں، ہم بھی چلاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری مشترکات ہیں۔ تو یہاں پر صرف یہ چاکلیٹ گفٹ دینا، یہ دینا نہیں، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو آپ کسی غیر مسلم کو جب دیتے ہیں تو آپ یہ تھوڑی کہ وہ تو اس پہ کہ بھئی وہ اس کو آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو باقی اس حوالے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنے منٹ رہ گئے؟ اچھا، آخری سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ ابتر کا جو سورہ کوثر میں کہا گیا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، اور یہ مشرکین مکہ حضور کو کہتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہی تو اس لیے آپ ابتر ہیں۔ تو آپ نے سوال پوچھا کہ اگر دنیا میں کسی کی کوئی اولاد نہیں ہو تو کیا وہ بھی ابتر ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ابتر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی جس کی اولاد نہیں ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ تو وہ جو حضور پہ تانا مارتے تھے تو حضور اللہ نے کہا تم ہی بے نام و نشان رہو گے، اگرچہ اولادیں ہوں بھی تو وہ بالکل ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور حضور کے نام لیوا آج کروڑوں اربوں ہیں دنیا کے اندر، آپ کا تو ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے آپ کے ذکر کو تو بلند رکھا۔ تو یہاں پہ وہ لوگ مراد نہیں ہے جو جسے بیچارہ کسی کی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو تھوڑی کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابتر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا، اور کل انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔